فقہ کے درس میں گزشتہ صلاۃ الاستسقاء، بارش کی نماز کا طریقہ، بارش کی دعائیں، بارش نہ ہونے پر دعائیں، بارش ہونے پر اور بارش زیادہ ہو جانے پر، اور میں وعدہ کیا تھا بھول گیا۔ منور بھائی آج ذرا یاد دلا دیجئے یہ دعائیں بھیجنے کے سلسلے میں، ابھی یاد آ رہا ہے مجھے، دیکھیے میں بالکل بھول گیا۔ میں نے وعدہ کیا تھا کہ وہ دعاؤں کا جو چارٹ ہے، بارش کی دعائیں اور بارش زیادہ ہونے پر دعائیں، وہ دعاؤں کا چارٹ بھیجنے کا وعدہ کیا تھا میں، اور اسی طرح چاشت کی اشراق کی نماز میں جو چادر کیسے الٹی جاتی ہے، کیسے اس کو پلٹایا جاتا ہے، اس کا بھی ویڈیو بھیجنے کی بات کی تھی میں۔ دونوں چیزیں میں بھول گیا، تھوڑا منور بھائی یاد دلا دینا، انشاءاللہ بھیجوں گا میں۔ آج کا درس ہے صلاۃ الضحیٰ۔ ضحیٰ کا مطلب چاشت کا وقت، جب سورج اوپر ایک ہاتھ سے اوپر چڑھ جائے، ایک ہاتھ سے اوپر چڑھ جائے۔ چاشت کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب تک رہتا ہے یہ تو آگے آئے گا، لیکن پہلے فضیلت جان لیتے ہیں۔ اس کی فضیلت کیا ہے؟ چاشت کی نماز پڑھنے کی بہت بڑی فضیلت ہے، بہت بڑی فضیلت ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ محروم ہیں، اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ سب سے پہلی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، میرے حبیب یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 3 چیزوں کی نصیحت فرمائی۔ پہلی چیز، ہر مہینے میں 3 دن روزہ رکھنی۔ کون سا روزہ ہے یہ؟ ہر مہینے میں 3 دن روزہ۔ چاند کی 3 تاریخ، کون سی 3 تاریخ ہیں؟ 13، 14 اور 15۔ 13، 14 اور 15 ایام بیض انہیں کہا جاتا ہے۔ ان 3 دن روزہ رکھنے کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی، اور چاشت کی 2 رکعتوں کی دوسری نصیحت، چاشت کی نماز کی 2 رکعتیں پڑھنے کی، اور تیسری نصیحت، سونے سے پہلے وتر پڑھ لوں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم، اور صحیح مسلم کی ایک روایت میں اضافہ کیا ہے؟ ہر روز چاشت کی 2 رکعت نماز پڑھنے کی۔ 3 باتوں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو نصیحت کی۔ اب دیکھیے، آپ تینوں نمازیں بھی بڑی اہمیت والے ہیں، فرض نہیں ہے یہ چاشت کی نماز بھی فرض نہیں ہے، اور روزے رکھنا بھی یہ فرض نہیں ہے، اور اسی طرح یہ سونے سے پہلے وتر پڑھنا بھی فرض نہیں ہے، لیکن اس کی اہمیت ہے، اس کی اہمیت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں بھی وتر کو نہیں چھوڑتے تھے۔ دوسری حدیث حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر صحیح و سالم جوڑ یا ہڈی کے عوض، انسان کے جسم میں کتنے جوڑ ہے، جوائنٹس کتنے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں، سائنس کہتی ہے 360 ہے، 360 ہے، 360 جوڑ ہے، اور رگیں ہیں، بہت سی چیزیں ہیں۔ یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ہر صحیح و سالم جوڑ یا ہڈی کے عوض ہر روز صبح کو تم پر صدقہ واجب ہو جاتا ہے۔ صحیح سالم صبح اٹھے آپ کے ہاتھ پیر سلامت ہے، ہاتھ کے پیر کی ہڈیاں سلامت ہے، اعضاء پورے سلامت ہیں آپ کے، تو آپ کو واجب ہوتا ہے آپ پر کہ آپ صدقہ دیں۔ کیا صدقہ دیں؟ آپ نے وضاحت کی، تمہارا سبحان اللہ کہنا، ہر مرتبہ سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے، نیکی کا حکم دینا صدقہ ہے، برائی سے روکنا صدقہ ہے، اور ان سب کے لیے 2 رکعتیں کافی ہو جاتی ہے، جنہیں کوئی شخص چاشت کے وقت پڑھتا ہے۔ یعنی سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو نیکی کا حکم دینے کے لیے جانا، برائی سے روکنے کے لیے جانا، یہ سارے کام کرنا بھی صدقہ ہے، اور ان تمام کی طرف سے کافی ہو جائے گا کیا؟ 2 رکعت نماز پڑھ لینا۔ چاشت کے وقت کی 2 رکعت نماز پڑھ لیں گے تو جوڑ جوڑ کا صدقہ ادا ہو جائے گا، ہر جوڑ کا صدقہ ادا ہو جائے گا۔ صحیح مسلم کی بھی یہ روایت ہے، امام احمد اور ابو داؤد نے بھی اس کو روایت کیا۔ تیسری حدیث حضرت نواس بن سمعان، نواس بن سمعان بھی نام آیا ہے، نواس بھی آیا ہے، نواس بن سمعان سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل فرماتا ہے، یعنی حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی ہے، اے آدم کے بیٹے، تو دن کے شروع کے حصے میں 4 رکعتوں سے عاجز نہ بن جا، یعنی انہیں پڑھتا رہا، میں دن کے آخری حصے میں تیرے لیے کافی ہو جاؤں گا۔
یعنی تیرے برے بھلے کی نگرانی میں اپنے ذمہ لے لوں. دن کے صبح میں دن کا آغاز ان 4 رکعتوں سے اگر کر لے تو دن بھر کے سارے کاموں کی ذمہ داری اللہ لے لے گا. آپ ان 4 رکعت کی ذمہ داری, اب یہاں پر 4 رکعت آئے, اوپر کتنے گزرے تھے؟ 2 رکعت. 2 رکعت تو ہے, بڑھ کر پڑھنا ہے تو 4 ہے, 6 ہے, 8 ہے, 12 تک بھی ہے, 12 تک بھی پڑھا جا سکتا ہے. تو یہاں پر 2 رکعت, کم از کم 2 رکعت تو ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں جو اوپر گزری ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی, جس میں 2 رکعت نماز کا تذکرہ کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور اس حدیث میں گزرا ہے کہ 4 رکعت. یہ حدیث حاکم, طبرانی, احمد, ترمذی, ابو داؤد اور نسائی میں موجود ہے. اب یہ تو فضیلت ہوئی. ایک اور, یہ تو چاشت کی نماز ہے. اب یہاں پر بعض لوگ فرق کرتے ہیں چاشت کی نماز میں اور اشراق کی نماز میں. اشراق کی نماز میں اور چاشت کی نماز میں فرق کرتے ہیں. اشراق کی نماز فجر کی نماز کے بعد جب سورج نکلتا ہے, سورج نکل کر ایک ہاتھ اوپر چلا جائے, اس وقت جو پڑھی جائے گی اس کو اشراق کی نماز کہتے ہیں. شروق اصل میں سورج کے نکلنے کو کہا جاتا ہے. چاشت جب زوال سے پہلے دھوپ تھوڑی گرم ہو جائے, اب یہ مطلب سمجھ لے کہ 8 بجے سے لے کے 11 ساڑھے 11 تک کا ٹائم, تقریباً دھوپ گرم ہی ہوتی ہے 8-9 بجے سے تقریباً, تو یہ ٹائم میں کبھی بھی انسان چاشت کی نماز پڑھ سکتا ہے. اب یہاں بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں, اشراق کی نماز بھی وہی ہے, چاشت کی نماز بھی وہی ہے, کیونکہ صلاۃ الضحیٰ وقت سورج نکلنے سے لے کر ضحیٰ چاشت کے وقت تک کو کہا جاتا ہے. بعض لوگوں نے تفریق بھی کی ہے. اب تفریق اس بنیاد پر کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے اشراق کی نماز سے متعلق, بڑی جامع حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے, علامہ البانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے. کون سی حدیث ہے؟ کہ جو شخص فجر کی نماز پڑھے, اسی جگہ پر بیٹھا رہے اور یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے, اور اس کے بعد وہ اسی جگہ پر اشراق کی نماز پڑھ کر اٹھے, تو اس کے لیے مکمل, تامہ 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 3 بار آیا لفظ وہاں پر, مکمل کمپلیٹ ایک حج اور عمرے کا ثواب ہے. فرضیت ختم نہیں ہوگی. اس کو یہ نہ سمجھے ایک آدمی جو ہے میں حج پہ نہیں جاؤں گا, آج ایک دن فجر کے بعد بیٹھ جاؤں گا اسی جگہ پہ, بیٹھ کے اشراق کی نماز پڑھ کے اٹھوں گا, میرا حج ادا ہو جائے گا. نہیں, حج کی فرضیت باقی ہے, حج کا ثواب مل رہا ہے, حج کی فرضیت ساقط نہیں ہو رہی. حج کی فرضیت ساقط نہیں ہو رہی. حج تو فرض ہے, زندگی میں ایک مرتبہ کم از کم جب اللہ نے استطاعت دی ہے, صحت دی ہے, تو جا کر اسے حج ادا کرنا ہے, اللہ کہ کوئی رکاوٹ نہ ہو. اب جیسے رکاوٹیں چل رہی ہے ایسی کوئی رکاوٹ نہ ہو, تو یہ ثواب حاصل کر کے فرضیت کو ساقط نہیں کیا جا سکتا ہے. اس حدیث کو ذہن میں رکھ کر بعض لوگوں نے اس کو چاشت کی نماز سے بھی جوڑ دیا ہے, واللہ اعلم بالصواب. بہرحال چاشت کی نماز سنت ہے, اگرچہ مؤکدہ نہیں. مؤکدہ کس کو کہتے ہیں؟ سنت مؤکدہ اور سنت غیر مؤکدہ کس کو کہا جاتا ہے؟ مؤکدہ جس کی تاکید کی گئی ہے, جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تائید کی ہے, اور جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بڑے بڑے احکامات اور بڑے بڑے ثواب کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی ہے. جیسے جو شخص دن میں 12 رکعت نماز پڑھتا ہے, اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنایا جائے گا. دن میں 12 رکعت, فجر سے پہلے 2 رکعت, ظہر سے پہلے 4, ظہر کے بعد 2, مغرب کے بعد 2, عشاء کے بعد 2, کل ملا کر 12 رکعت. جو شخص دن میں 12 رکعت, ایک اور روایت میں 10 رکعت کا بھی تذکرہ آتا ہے, 10 ہو یا 12 ہو, جہاں 10 کی بات ہے وہاں پر ظہر میں 4 رکعت کر لیں گے, جہاں 12 کی بات ہے وہاں پر ظہر میں 6 رکعت کر لیں گے. تو اس طرح کل ملا کر 12 رکعت نماز اگر کوئی شخص پڑھتا ہے, جو کہ سنت مؤکدہ جس کو کہا گیا, جس کی تاکید آئی ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی کہ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنایا جاتا ہے. اللہم اجعلنا منہم, اللہ ہم سب کو اس گھر کا حقدار بنائے, سب سے پہلے اس طرح کے عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور اس کے بعد یہاں کہا گیا کہ اگرچہ یہ نماز چاشت کی ان سنت مؤکدہ میں سے نہیں ہے, وہ 12 رکعت میں سے نہیں ہے, سنت مؤکدہ نہیں ہے. جو شخص ثواب کی نیت سے اسے پڑھے اس کے لیے ثواب ہے, اور جو شخص نہ پڑھے اس پر کوئی ملامت نہیں ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاشت کی نماز پڑھا کرتے تھے, یہاں تک کہ ہم کہتے کہ اب آپ اسے ترک نہ فرمائیں گے, پھر آپ اسے ترک کر دیتے, یہاں تک کہ ہم کہتے کہ اب آپ اسے نہیں پڑھیں گے. اب یہاں دیکھیں,
آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس پر پابندی کنٹینیو کر رہے ہیں، کرتے 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 کبھی چھوڑ دے رہے ہیں، اور چھوڑ رہے ہیں تو ایسا چھوڑ رہے ہیں کہ پھر شروع ہی نہیں کر رہے ہیں. تو یہ بتانے کے لیے کہ یہ ضروری نہیں ہے، پڑھ لیا تو اس کے لیے ثواب ہے، اور ثواب اوپر کی 3 حدیثوں میں گزرا ہے. اب وقت کیا ہے؟ وقت کے سلسلے میں جیسے میں نے مختصر خلاصے کے طور پر کہا تھا، لوگ جو ہے اس کو بعض لوگ اس کے اندر تفریق کرتے ہیں، بعض لوگ تفریق نہیں کرتے ہیں. جیسے یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ چاش کی نماز کا وقت سورج کے ایک نیزے کے برابر بلند ہو جانے سے شروع ہو کر زوال تک باقی رہتا ہے. گویا کہ انہوں نے تفریق نہیں کی ہے. یہ صاحب کتاب نے اشراق اور چاش دونوں کو ملا دیا ہے، دونوں کو ایک ہی نماز قرار دے رہے ہیں. اب یہاں سورج کا ایک نیزہ کس کو کہتے ہیں؟ تیر جو پھینکی جاتی ہے، ایک چھوٹا سا تیر ہوتا ہے. تیر تو خیر بڑی ہوتی ہے، نیزہ اس سے چھوٹا ہوتا ہے. ایک بالش تقریباً سورج جب نکلتا ہے، نکل کر ایک ہاتھ یا ایک بالش اوپر آ جائے، وہاں سے اس کا وقت شروع ہوتا ہے. اب آج کے دور میں ہم اس کو کیسے پہچانیں گے؟ تو معاصرین یعنی اس دور کے علماء نے اس کی تعیین اس طرح سے کی ہے کہ سورج نکلنے کا جو ٹائم ہے، مان لو 6:15 پر سورج نکل رہا ہے، 6:15 پر سورج نکل رہا ہے فار ایگزامپل، تو علماء نے کہا ہے کہ سورج نکلنے کے 20 منٹ کے بعد اشراق کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے. کتنے منٹ؟ 20 منٹ. تو اب آپ دیکھ لیں گے شروع میں صبح میں سورج کب نکل رہا ہے، اس کا ٹائم کیا ہے، کیلنڈر میں موجود ہے، اور بہت سے ایپس فون کے اندر ایسے ہیں جو نماز کے اوقات بتلاتے ہیں. تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ سورج کے نکلنے کا ٹائم کیا ہے. اس ٹائم کے حساب سے اور 20 منٹ، اس ٹائم کے حساب سے اور 20 منٹ تک آپ وہاں پر رکے رہیں گے. اگر فجر کی نماز پڑھ کر بیٹھ رہے ہیں تو اس وقت تک، اور اگر آپ فجر پڑھ کے اٹھ جا رہے ہیں، بعد میں آ کر پڑھنا چاہ رہے ہیں، تو اس وقت کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں. سورج نکلنے کے 20 منٹ کے بعد سے شروع ہوگا، اور کب تک ہوگا؟ زوال تک. زوال مطلب جب سورج کا ڈھل جانا، مطلب ابھی سورج نکلتا ہے مشرق سے، اوپر جانے کے بعد جب وہ مغرب کی طرف ڈھل جاتا ہے، کوئی چیز کا سایہ، شیڈ جب مشرق سے لے کے مغرب کی طرف پڑ رہا تھا صبح میں، جب سورج ڈھل کر ادھر چلا جاتا ہے تو پھر وہ سایہ کنورٹ ہو جاتا ہے، مغرب سے اس کا سایہ مشرق کی طرف پڑنے لگتا ہے، ایسٹ کی طرف پڑنے لگتا ہے، ویسٹ سے ایسٹ کی طرف. تو پھر ایسی صورت میں وہ زوال کا وقت، عین زوال کے وقت میں نماز پڑھنے سے منع کیا گیا. عین جب سورج بالکل کسی چیز کے اوپر ہو، ایک دم سر کے اوپر ہو، تو منع کیا گیا اس ٹائم پر نماز پڑھنے سے. اس سے پہلے پڑھو یا اس کے بعد پڑھو، اور اس کے بعد تو ظہر کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے. تو زوال تک یہ وقت باقی رہتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ اتنی تاخیر کی جائے کہ سورج بلند ہو جائے اور دھوپ میں گرمی آ جائے. اول وقت میں پڑھنا ہے تو پڑھ سکتے ہیں، وہ بھی حدیث ہے اشراق کی جیسا لوگوں نے اس کی تقسیم کی ہے، لیکن بہتر کیا ہے؟ سورج میں تھوڑی گرمی آ جائے. کیا ہے روایت؟ حضرت زید بن ارقم سے روایت ہے رضی اللہ عنہ. ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اہل قباء کے ہاں تشریف لے گئے. اہل قباء مسجد قباء کے اطراف رہنے والے لوگ، قباء جو علاقہ ہے وہاں گئے، دیکھا کہ لوگ چاشت کی نماز پڑھ رہے ہیں. آپ فجر کی نماز پڑھ کے گئے، وہاں گئے تک دیکھا لوگ چاشت کی نماز پڑھ رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، آپ بسا اوقات پیدل جاتے تھے، قباء میں جا کر نماز ادا کرتے تھے، بسا اوقات آپ سوار ہو کر بھی جایا کرتے تھے. قباء کی نماز کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے؟ مسجد قباء میں نماز پڑھنے پر ایک عمرے کا ثواب، ایک عمرہ کرنے کا ثواب دیا جائے گا. فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو دیکھ کر، اللہ کی طرف رجوع ہونے والوں کی نماز اس وقت ہے جبکہ اونٹوں کے بچوں کے پاؤں گرم ہوتے ہیں. یعنی ریت کا علاقہ ہے تقریباً، تو وہاں ریتی میں جب گرمی آئے گی، سورج جب اوپر آ جائے گا اس میں گرمی آئے گی، اور وہ گرمی اونٹ کے بچوں کے پاؤں کو لگے، یعنی اتنی گرم ہو جائے کہ بچوں کو محسوس ہو کہ اب ریتی گرم ہو گئی، دھوپ میں گرمی آ گئی ہے، زمین خود تپ جاتی ہے. یعنی اچھی طریقے سے جب دھوپ میں گرمی آ جائے اس وقت پڑھنا زیادہ بہتر ہے. صحیح مسلم کی یہ روایت ہے. اب اس کو میں نے جیسے کہا بعض نے اس کے اندر تقسیم کی ہے اشراق کی نماز وہ حدیث کو لے کر کہ فجر کی نماز کے بعد اسی جگہ پر بیٹھے اور نماز ادا کر کے اٹھے، تو انہوں نے اس کو اشراق کا نام دے لیا، اور اس کو جو ہے چاشت کا نام دے دیا. دونوں کی تقسیم کی ہے. بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں، دونوں نمازیں ایک ہی ہے، اشراق ہو یا چاشت ہو دونوں ایک ہی ہے.
تعداد کتنی ہے، اس نماز کی رکعت کی تعداد کتنی ہے؟ چاشت کی نماز کی رکعتوں کی کم سے کم تعداد 2 ہے، جیسا کہ اوپر حدیث گزری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بعض روایت صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں 2 رکعت کا ذکر حضرت ابو ہریرہ کی حدیث گزری ابھی اوپر، اور ایک اور روایت حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے، اور اس سے زیادہ رکعتوں کی کوئی حد نہیں ہے، یعنی کتنا بھی پڑھ سکتے ہیں، 2 سے اوپر کتنا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ویسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے زیادہ عمل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا پڑھا؟ 8، اور آپ کے ارشاد سے زیادہ 12 رکعتیں ثابت۔ اب یہاں پر 4 باتیں آ گئی۔ پہلی بات 2 رکعت، دوسری بات 8 رکعت، تیسری بات 12 رکعت، چوتھی بات کوئی حد نہیں ہے، کوئی لمٹ نہیں، جتنا چاہے پڑھو، جتنا چاہے پڑھو۔ 4 باتیں ہو گئی، تو مطلب یہ ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کم سے کم 2 کا ہے، زیادہ 8 کا ہے، اور آپ نے جو کہا وہ 12 کا ہے۔ آپ نے جو کیا 2 اور 8 آپ نے عمل کیا، اور جو کہا آپ نے 12۔ لیکن ابو ذر رضی اللہ عنہ کی جو حدیث ہے اس کے اندر معلوم ہوتا ہے کہ کوئی حد نہیں ہے، جتنا چاہے پڑھو، آپ کی مرضی۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فتح مکہ کے روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل فرمایا اور 8 رکعت نماز پڑھی۔ اب آپ کا عمل کتنا ہے؟ 8 رکعت۔ میں نے اتنی ہلکی نماز کوئی نہیں دیکھی، یعنی آپ بہت جلدی پڑھ لیے، البتہ آپ رکوع اور سجدے پوری طرح فرماتے تھے، قرات لمبی نہیں کر رہے تھے، رکوع سجدے برابر کر رہے تھے۔ خالی ہمارے پاس جیسے ہم لوگ کرتے ہیں نا، جلدی پڑھ لیتے ہیں، ویسا نہیں، اتنا بھی جلدی نہیں، رکوع اور سجدے برابر ہو رہے تھے، اس میں پوری دعائیں پڑھ رہے تھے، لیکن قرات لمبی نہیں، قرات بہت مختصر ہوا کرتی تھی۔ اور خود حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث فجر کی سنت کے بارے میں ثابت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی 2 رکعت جو سنت پڑھتے تھے، وہ 2 رکعت سنت اتنی ہلکی پڑھتے تھے، اتنی چھوٹی پڑھتے تھے، ایسا لگتا تھا کہ پڑھے یا نہیں پڑھے، پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ بہت چھوٹی نماز لیکن بہت بڑی فضیلت والی نماز ہے فجر کی 2 رکعت سنت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ خیر من الدنیا وما فیہا، دنیا میں جتنا خزانہ ہے، جتنا مال ہے، جتنا سب کچھ ہے، ان سب سے بہتر ہے فجر کی 2 رکعت نماز پڑھنا، ان سب سے بہتر ہے فجر کی 2 رکعت نماز پڑھنا۔ تو وہ حدیث میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمل بتلایا گیا، بہت مختصر ہوا کرتی تھی۔ اسی طرح ایک اور حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاشت کی 4 رکعتیں پڑھا کرتے، اوپر 8 کا تذکرہ گزرا، یہاں حضرت عائشہ 4 کا تذکرہ کر رہی، جس نے جتنا دیکھا اتنا بیان کیا، جس نے جتنا دیکھا اتنا بیان کیا، اور کبھی اس سے زیادہ جتنی رکعتیں چاہتے پڑھ لیتے۔ ہاں آپ دیکھیے صحیح مسلم کی حدیث ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی، اکثر آپ 4 پڑھتے، لیکن کبھی کبھار اس سے بھی زیادہ جتنا ہو سکے اتنا پڑھ لیتے، کوئی لمٹ نہیں ہے، کوئی لمٹ نہیں ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس شخص نے چاشت کی 12 رکعتیں پڑھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے جنت میں سونے کا ایک محل بنا دیا۔ لیکن اس حدیث کو امام ترمذی نے غریب قرار دیا، مطلب یہ ہے کہ اس کے الفاظ جو ہے غربت پر دلالت کرنا ہے۔ غربت سے مراد تو یہ ہماری اردو کی غربت نہیں، عربی زبان میں فصاحت میں یعنی حدیث کے ایسے الفاظ جو مانوس نہیں ہیں، ایسی حدیثیں نہیں آئی ہیں، انفرادی طور پر ایسی حدیث سامنے آ رہی ہے۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیگر روایت میں کہا 12 رکعتیں، وہ دن بھر کی 12 رکعتوں کے سلسلے میں کہا، اور وہاں پر بھی سونے کا گھر کا تذکرہ نہیں ہے، ایک جنت کے گھر کا تذکرہ ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ اب یہ ہو گیا چاشت کی نماز اور اشراق کی دونوں نمازوں کے سلسلے میں۔ اس کے بعد ہے سجدے سہو۔ سجدے سہو کس کو کہتے ہیں؟ سہو کا معنی ہے بھول جانا، سہو کا معنی ہے نماز میں کوئی عمل بھول جائے، اس کو سجدے سہو کہتے ہیں۔ اب سجدے سہو کتنے ہیں؟ 2 ہیں۔ کب کرنا ہے اور کیوں کرنا ہے، اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بعض اوقات نماز میں بھول جایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے
اللہ کی طرف سے جتنا آپ کو بھلانا تھا اللہ نے اتنا بھلایا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ تاکہ لوگوں کو یہ بھی معلوم ہو نماز کے طریقے میں، نماز میں اگر بھول ہو جائے تو کیسے نماز ادا کرنی ہے۔ اب اس بات کو لے کر عام باتوں پر یا شریعت پر قدغن نہیں لگائی جا سکتی، الزام نہیں لگایا جا سکتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پتہ نہیں کیا کیا بھول گئے، نہیں، جتنا بھولے اس کی وضاحت بھی احادیث میں آ گئی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی بھلایا ہے اللہ کی طرف سے، تاکہ وہ اس میں بھی خیر ہے، اس میں بھی خیر ہے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ نے کہا تھا میں بھی ایک انسان ہوں، انما انا بشر، لیکن ہمارے لوگ نہیں مانتے، ہمارے لوگ اللہ کے رسول کو انسان نہیں مانتے، کیا مانتے؟ نور، انسان مت کہو، نور کہو، نعوذ باللہ۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں میں ایک انسان ہوں، جس طرح تم بھول جاتے ہو میں بھی بھول جاتا ہوں، لہذا جب میں بھول جاؤں تو مجھے یاد دلا دو، مجھے یاد دہانی کرا دو۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم، ابو داؤد، احمد، نسائی، ابن ماجہ۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان اپنی نماز میں کمی یا زیادتی کر جائے تو اسے چاہیے کہ 2 سجدے کرے۔ اب اس کے اندر تو یہ بتایا گیا کہ انسان کی نماز میں اگر کمی ہو گئی، کچھ چھوٹ گیا، سجدہ چھوٹ گیا، تشہد چھوٹ گیا، رکوع چھوٹ گیا، کچھ چھوٹ گیا، ایک رکعت پوری کی پوری ایک رکعت چھوٹ گئی، یا ایک رکعت بڑھ گئی، یا ایک سجدہ بڑھ گیا، یا ایک رکوع بڑھ گیا، ایسا کچھ ہو گیا، تو ایسی صورت میں اس کو چاہیے کہ وہ 2 سجدے کرے۔ صحیح مسلم کی یہ روایت ہے۔ سجدے سہو کا وقت کب ہے؟ کب کرنا ہے یہ سجدے؟ سجدے سہو کا نماز کی آخری رکعت میں سلام سے پہلے کرنا بھی جائز ہے، سلام کے بعد بھی جائز ہے، دونوں چیزیں ثابت ہے۔ اب اس میں علماء نے تفریق کی ہے کہ اگر کمی ہو گئی نماز میں، مثال کے طور پہ ایک رکعت چھوٹ گئی تھی، اب آپ سلام پھیرنے سے پہلے، یا آپ کو کسی نے یاد دلا دیا، پیچھے سے آواز دی، سبحان اللہ کہا، یا خواتین نے تالی الٹے ہاتھ پر تالی ماری، غلطی کو یاد دلا دیا، آپ اٹھ گئے، بیٹھ گئے تھے 3 رکعت کے اندر ہی تشہد میں بیٹھ گئے، 4تھی رکعت نہیں پڑھے تھے، پیچھے سے کسی نے سبحان اللہ کہا، کہ اگر خواتین پیچھے نماز پڑھ رہی تھی انہوں نے تالی پیٹی، ہاتھ پہ ہاتھ مارا، آپ اٹھ گئے، 4تھی رکعت مکمل کی، اب سلام پھیرنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھیں گے، سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے کریں گے، سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے کریں گے۔ اگر زیادتی ہو جائے، 4 رکعت کے بجائے 5 رکعت پڑھ لیے گئے، تو کیا کریں گے؟ علماء نے یہ تفریق کی ہے کہ سجدے سلام پھیرنے کے بعد کریں گے، دونوں چیزیں بھی اللہ کے نبی سے ثابت ہیں۔ آئیے حدیث کی روشنی میں ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص نماز میں بھول جائے اور یہ نہ جانے کہ اس نے 3 رکعت نماز پڑھی ہے یا 4 پڑھی، اب اسے ڈاؤٹ ہو گیا 3 پڑھا یا 4 پڑھا، 3 پڑھا یا 4 پڑھا، تو کیا کرنا چاہیے اس کو؟ تو اسے چاہیے کہ اپنا شک دور کر دے، ڈاؤٹ پہلے کلیئر کر دے، اور یقین حاصل کر لے۔ یقین کس بنیاد پر حاصل کر لے؟ کم پر یقین کر لے، کم پر یقین کر لے۔ 3 پڑھا، 4 پڑھا، ڈاؤٹ ہو رہا، چلو 3 تو پکا پڑھا، 4 کے بارے میں ڈاؤٹ ہے، 3 تو پکا ہے، تو 3 پر یقین کر کے 1 رکعت پڑھ لے، پھر سلام سے پہلے 2 سجدے کر لے۔ کیا کرے؟ سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے کر لے۔ اسی طرح اگر اس نے 5 رکعتیں پڑھ لی ہیں، اب کیا کریں؟ تو اس کو ڈاؤٹ ہو گیا، ارے میں زیادہ پڑھ لیا، تو کیا کروں؟ 1 رکعت اور ایکسٹرا پڑھ لے، 1 رکعت ایکسٹرا پڑھ لے، تو اس کی نماز شفا ہو جائے گی۔ شفا مطلب 2 4 6۔ اب مثال کے طور پر عصر کی نماز 4 رکعت پڑھنا ہے، 5 پڑھ لیے تو پھر غلط ہو گیا، تو کیا کرنا پڑے گا؟ اسے 1 رکعت اور پڑھنا پڑے گا، 2 رکعتیں یہ نفل ہو جائے گی، وہ 4 رکعتیں فرض ادا ہو جائے گی۔ اور اگر 4 پڑھی ہیں تو اس کی نماز پوری ہو جائے گی، یعنی اگر اس نے 4 رکعت پڑھ لی ہے، سجدہ کر لیا ہے، تو نماز پوری ہو جائے گی۔ اسے یقین ہو گیا کہ نہیں 4 تو میں پکا پڑھا ہوں، مجھے اب 1 اور رکعت پڑھنے کی ضرورت نہیں، اس کو اس پر یقین ہے، پھر بھی اسے کیا کرنا چاہیے؟ 2 سجدے کر لینا چاہیے، اور یہ شیطان کی ذلت کا باعث ہوگا، شیطان ذلیل ہو جائے گا جب 2 سجدے کریں گے۔ شیطان نماز خراب کرنا چاہتا ہے، نماز میں وسوسے ڈالنے والا شیطان، خنزب، اس کا نام کیا ہے؟
خنزب ہے جو شیطان نماز میں وسوسے ڈالتا ہے، اور زیادہ وسوسے نماز میں ہی آتے ہیں، کیونکہ اس وقت زبان، دل، دماغ سب خاموش رہتے ہیں اور انسان کا کسی طرف دھیان نہیں ہوتا ہے۔ اب نماز میں بھی دھیان جب ہوتا ہے تو شیطان چاہتا ہے کہ نماز سے بھی اس کا دھیان ہٹ جائے یا اس کو ہٹا دیا جائے۔ اور بہت سے لوگ جو ہے، ایک کامیڈی ہے، مذاق کے طور پر کہتے ہیں، پتہ نہیں کتنا صحیح ہے، ایک صاحب جو ہے نماز پڑھا رہے تھے، نماز پڑھاتے پڑھاتے انہوں نے 3 رکعت پہ سلام پھیر دیا، تو پیچھے سے لوگوں نے کہا کہ مولانا آپ 3 رکعت ہی نماز پڑھائے۔ انہوں نے کہا کیا دلیل ہے تمہارے پاس، کیسے کہتے ہو میں 3 ہی پڑھایا؟ تو کہا میری 4 دکانیں ہیں، میں 3 کا ہی حساب کرا، ابھی 1 دکان کا حساب باقی ہے میرے۔ تو یہ حالت ہے، یہ حالت ہے ہمارے لوگوں کا، نماز میں حساب کتاب چل رہا ہے، کس سے کتنا آنا ہے، کس کو کتنا دینا ہے۔ تو وہ صاحب بتا رہے ہیں کہ 1 رکعت میں 1 دکان کا حساب ہو رہا ہوں، 4 رکعت میں 4 دکانوں کا حساب۔ آج امام صاحب 1 رکعت چھوڑ دیے تو کیسا پکڑا گیا؟ نہیں، میری 1 دکان کا اور حساب باقی تھا۔ یہ حالت ہے ہمارے لوگوں کی۔ تو نماز میں اکثر عام طور پر لوگ دھیان کہیں اور ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کی نمازوں کو قبول کرنے کے بارے میں کہا، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، نماز میں خشوع خضوع اختیار کرے۔ کیسی نماز پڑھنی چاہیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ تم ایسے نماز پڑھو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، ایسے نماز پڑھو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اب یہ تو یقینی بات ہے کہ اللہ کو تو ہم نہیں دیکھ سکتے، تو اتنا تو یقین ہے کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے، اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے۔ جب کوئی آدمی کسی باس کے پاس کام کرتا ہے، کمپنی میں کام کرتا ہے، کہیں بھی کسی اسٹوڈنٹ ہے ہوم ورک کرتے بیٹھا ہوا ہے ٹیچر کے سامنے، تو یہ جتنے بھی جو اپنے اوپر کسی کے ماتحت رہ کر کام کرتے ہیں، یہ لوگ کے سامنے جب وہ اوپر والا سر پر کھڑا رہتا ہے تو کس طرح وہ پوری دلجوئی کے ساتھ، پورے مطلب سنجیدگی کے ساتھ کام کرتا ہے تاکہ وہ اس کو داد ملے، خوشی ملے، اس کو جو ہے نا کچھ ایکسٹرا مل جائے۔ لیکن وہی چیز نماز میں نہیں۔ نماز اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہے، اللہ کو وہ نہیں دیکھ رہا ہے لیکن اللہ تو اس کو دیکھ رہا ہے۔ تو اسے نماز کیسے ادا کرنی چاہیے؟ ایسے ادا کرنا چاہیے جیسا یہ زندگی کی آخری نماز ہے، شاید مجھے پھر نماز کا موقع ملے یا نہ ملے، ایسے اس کو نماز ادا کرنی چاہیے خشوع خضوع کے ساتھ۔ لیکن انسان ہے، شیطان وسوسے ڈالنے کا کام اس کا ہے، اور شیطان وسوسے ڈالتا ہے، اور اگر وسوسے آ جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتلایا ہے، 3 مرتبہ اپنے بائیں جانب تھو تھو، مطلب پوری طرح تھوکنا نہیں ہے کہ بازو والے کے کپڑے خراب ہو جائیں، بس تھتکارنا کہتے ہیں اس کو، اس طرح ہلکا سا 3 مرتبہ وہ کرے تاکہ شیطان ذلیل و خوار ہو کر وہاں سے چلا جائے اور وسوسہ نماز میں نہ آنے پائے۔ پھر بھی اگر آ جائے یا بھول ہو جائے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اوپر کا مجھ سے بھی بھول ہوتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھول ہوئی ہے، آگے حدیثیں آئیں گی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 رکعت کی جگہ آپ نے 2 رکعت ہی پڑھائی تھی، تو ایسی بھول ہو سکتی ہے۔ اگر ایسی بھول ہو جائے تو 2 سجدے سہو، اگر چھوٹی ہوئی رکعتیں ہیں تو وہ رکعتوں کو کمپلیٹ کر کے 2 سجدے کر لیے جائیں گے۔ محمد بن سیرین رحمہ اللہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ظہر یا عصر کی نماز پڑھائی اور 2 رکعتوں کے بعد سلام پھیر دیا۔ اب دیکھیں آپ، اللہ کے نبی 2 رکعت کے بعد سلام پھیر دیے، پھر آپ جا کر ایک لکڑی کے پاس آئے، مسجد میں رکھی ہوئی تھی، آپ کے چہرے پر خفگی کے آثار تھے، مطلب آپ تھوڑا ہلکے محسوس ہو رہے تھے۔ آپ نے اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھا ہوا تھا اور انگلیاں آپس میں ملائی ہوئی تھی، پھر آپ نے اپنا چہرہ مبارک بائیں ہاتھ کی پشت پر رکھا، ہتھیلی پر رکھا، لیفٹ ہینڈ کے لکڑی کے اوپر جا کر ٹیک لگائے۔ اتنے میں لوگ جلدی سے آپ کے پاس پہنچے اور کہنے لگے کہ نماز کم ہو گئی۔ اس وقت لوگوں میں حضرت ابوبکر، عمر اور دوسرے بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ بھی موجود تھے، لیکن کسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے کی جرأت نہ ہوئی۔ صحابہ، شریعت نازل ہو رہی تھی، کوئی بھی حکم نازل ہوتا تھا تب سمجھے شاید نماز میں ڈسکاؤنٹ ہو گیا، نماز کم ہو گئی کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 ہی رکعت پڑھائے، جا کے وہاں ٹھہر گئے۔ لوگوں میں ایک آدمی لمبے بازو والے تھے، لمبے بازو مطلب ان کے ہاتھ لمبے لمبے تھے، ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذو الیدین کہتے تھے، بڑے ہاتھ والے۔ اس نے کہا اللہ کے رسول کیا آپ بھول گئے ہیں یا نماز ہی کم ہو گئی؟ آپ بھول گئے ہیں یا نماز ہی کم ہو گئی ہے؟ تو آپ نے فرمایا
نہ میں بھولا ہوں نہ نماز کم ہوئی. اب اس کا مطلب آپ بھول گئے. کیوں؟ لوگوں نے پھر آپ نے لوگوں سے پوچھا کیا یہ شخص درست کہہ رہا ہے؟ لوگوں نے عرض کیا جی. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور جو نماز رہ گئی تھی، یعنی 2 رکعت بچ گئے تھے، تو وہ 2 رکعت آپ نے پورا کیا. پھر سلام پھیرا، پھر اللہ اکبر کہہ کر نماز کی طرح سجدہ یا اس سے بھی لمبا سجدہ کیا. اب یہاں طریقہ کیا بتلایا جا رہا ہے؟ پہلے آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی، سلام پھیر دی. سلام پھیرنے کے بعد پھر اسی طرح بیٹھے ہوئی حالت میں اللہ اکبر کا نماز کی طرح سجدہ کر اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں چلے گئے. سلام پھیرنے کے بعد تشہد نہیں ہے. سلام پھیرنے کے بعد بعض لوگ کیا کرتے؟ تشہد کی دعا پڑھ کے سجدہ کرتے. یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا بتلایا جا رہا؟ سلام پھیرنے کے بعد اگر سجدہ کرنا ہے تو آپ سلام پھیرنے کے بعد فوراً پھر اللہ اکبر کہیں، پھر سجدہ کریں. پھر اللہ اکبر کہہ کر سر اٹھایا، پھر اللہ اکبر کہہ کر سجدہ کیا، پھر اللہ اکبر کہہ کر سر اٹھایا. 2 سجدے کیے. اس کے بعد جب محمد بن سیرین سے لوگوں نے پوچھا کہ کیا اس کے بعد حضور نے پھر سلام پھیرا، تو انہوں نے کہا مجھے عمران بن حسین سے معلوم ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد پھر سلام پھیرا. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے. اس بارے میں سب کا اتفاق ہے کہ سجدے سہو کا سلام سے پہلے کرنا بھی جائز ہے اور بعد میں بھی جائز ہے. اختلاف صرف افضل ہونے میں. افضل کب ہے؟ افضل کب ہے؟ اس سلسلے میں علماء کے مختلف مسالک ہیں. جیسے سلام کے بعد کہنے والے کئی ایک صحابہ ہیں. صحابہ میں حضرت علی، سعد بن ابی وقاص، عمار بن یاسر، عبداللہ بن مسعود، عمران بن حسین، انس بن مالک، مغیرہ بن شعبہ. تابعین میں سے ابو سلمہ بن عبد الرحمن، حسن بصری، ابراہیم نخعی، عمر بن عبدالعزیز، عبد الرحمن بن ابی لیلہ. یہ تمام لوگ یہ کہتے ہیں کہ سلام کے بعد. اب سلام سے پہلے کہنے والے لوگ صحابہ میں سے یہ حضرت ابو سعید خدری، اور ایک روایت میں حضرت ابو ہریرہ، ابن عباس، معاویہ رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ، یہ تمام. اور اسی طرح ائمہ میں سے امام زہری، امام مکحول، امام ابن ابی ذئب اور اوزاعی، لیث بن سعد اور شافعی وغیرہ، یہ سب کہتے ہیں کہ سلام سے پہلے. اب بعض نے تفریق کی کہ جہاں نماز میں کمی ہو وہاں سلام سے پہلے، جہاں زیادتی ہو جائے وہاں سلام کے بعد. یہ امام مزنی اور ابو ثور، امام مالک اور آپ کے اصحاب کا مسلک ہے. اور اسی طرح چوتھا قول یہ ہے کہ جس موقع پر سلام سے پہلے یا سلام کے بعد سجدے سہو حدیث سے ثابت ہے وہاں اسی طرح سجدہ کیا. اب بعض نے کیا کہا، ہم یہ تفریق نہیں کریں گے کہ سلام سے پہلے سلام، جہاں حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس طرح کی بھول ہوئی تھی اور اس بھول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کب کیسے سجدہ کیا تھا، سلام سے پہلے کیا تھا، تو ہم بھی سلام سے پہلے کریں گے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بھول میں سلام کے بعد سجدہ کیا ہے تو ہم بھی سلام کے بعد ہی سجدہ کریں گے. یہ چوتھا قول ہے. اور پانچواں قول ہے کہ جس موقع پر سجدے سہو حدیث سے ثابت ہے وہاں اسی طرح سجدہ کیا جائے گا، اور جہاں کوئی چیز ثابت نہیں ہے. اب ایسا ہو سکتا ہے، اب حدیث میں پورا تو طریقہ نہیں آیا سجدے چھوٹنے پر، رکوع چھوٹنے پر، ایسا پوری نماز کی غلطیوں کا ایک غلطی کا تو وہاں پر ذکر نہیں آیا. کوئی ایسی چیز جس کے بارے میں کچھ بھی حکم ثابت نہیں ہے تو وہاں کمی کے وقت سلام سے پہلے اور زیادتی کے وقت سلام کے بعد سجدے سہو کیا جائے گا. یہ امام اسحاق بن راہویہ کا مسلک ہے. اسحاق بن راہویہ یہ کون ہے؟ امام بخاری کے استاد ہیں. امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد ہیں. یہ ان کا اپنا مسلک ہے. بہرحال یہ 5 باتیں ہیں علماء کے درمیان، اور سیدھی بات جو عمل کرنے کے لیے ابھی اتنا 5 باتیں کہاں یاد رہتی مولانا. تو آپ یہ کر لیجئے کہ جہاں کمی ہو اور آپ باقیہ نماز پوری کر کے سلام سے پہلے سجدہ کر لیں، اگر زیادتی ہو تو پھر ایکسٹرا 1 رکعت اور پڑھ کر آپ سلام کے بعد سجدہ کر لیں. سجدے سہو کا طریقہ. سجدے سہو اگر سلام سے پہلے ہو تو آخری رکعت میں تشہد، درود اور دعا کے بعد 2 سجدے کرنے چاہیے. تشہد، درود اور دعا سے کیا مراد؟ اللہم انی ظلمت نفسی اور اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن فتنة المسیح الدجال. یہ جو دعا ہے سلام سے پہلے کی وہ دعا. اس کے بعد 2 سجدے کر کے سلام پھیرے. اس طرح کے سجدے میں جاتے اور سجدے سے اٹھتے وقت اللہ اکبر کہا جائے، پھر دونوں طرف سلام پھیر لینا چاہیے جیسا کہ حضرت ابو سعید خدری کی حدیث سے ثابت ہے. اور اگر سجدے سہو سلام کے بعد ہو
تو آخری رکعت میں تشہد، درود اور دعا کے بعد دونوں طرف سلام پھیر لینا چاہیے، پھر 2 سجدے کرنے چاہیے، اس طرح کے سجدے میں جاتے وقت اور اٹھتے وقت اللہ اکبر کہا جائے، اور دونوں سجدوں کے بعد دوبارہ سلام پھیرا جائے، جیسا کہ اوپر حدیث محمد بن سیرین کی حدیث گزری ہے۔ ابو داؤد اور ترمذی کی روایت میں حضرت عمران بن حسین کی ایک روایت آتی ہے جس میں سلام سے پہلے تشہد کا بھی ذکر ہے، سلام سے پہلے تشہد کا بھی ذکر ہے، لیکن محدثین نے اس روایت کو کمزور قرار دیا ہے۔ اب دیکھیں آپ کیا بتا دیا گیا، سلام سے پہلے کر رہے ہیں تو مسئلہ یہ آسان ہے، اس کے اندر مسئلہ آسان ہے، تمام دعائیں پڑھنے کے بعد سلام سے پہلے 2 سجدے کر لیں پھر سلام پھیر، اور اگر سلام کے بعد کر رہے ہیں تو اختلاف پیدا ہوا کہ پھر تشہد پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے۔ صحیح بات یہ ہے کہ نہیں پڑھنا چاہیے، نہیں پڑھنا چاہیے، ڈائریکٹ سلام پھرنے کے بعد ڈائریکٹ 2 سجدے اللہ اکبر کہہ کر سلام سجدے کیے جائیں گے، پھر سلام پھیرا جا سکتا ہے۔ سجدے سہو کن صورتوں میں کیا جائے گا، کب کب کیا جائے گا؟ جبکہ نماز پوری ہونے سے پہلے سلام پھیر لیا جائے۔ پہلا پوائنٹ کیا ہے؟ سلام پھیرنے سے پہلے ہی نماز پوری ہونے سے پہلے سلام پھیر لیے، 3 رکعت ہی چھوئے، بھی باقی 1 رکعت باقی ہے، سلام پھیر دیے۔ مغرب کی 3 رکعت ہے، 2 رکعت میں ہی سلام پھیر لیے۔ تو ایک یہ طریقہ ہے کہ اس وقت اس کو مکمل کر کے سجدہ سہو کیا جائے۔ محمد بن سیرین کی اس روایت میں یہ بھی ثابت ہے کہ جو شخص نماز پوری کرنے سے پہلے سلام پھیر لے تو اس کی نماز باطل نہیں ہوتی، وہ اپنی نماز کو پورا کر سکتا ہے، خواہ وہ بات چیت یا کوئی ایسا بھی کام کر لے جو نماز کے منافی ہو۔ مطلب یہ ہوا کہ اب نماز میں بات کرنا منع ہے، اب اس کی نماز پوری نہیں ہوئی، اس کو 4 رکعت پڑھنا تھا، اس نے 3 میں سلام پھیر لیا، اٹھا بات کر رہا، فون آیا، باہر چلے گیا، یہاں تک کہ طہارت کو چلا گیا، کچھ بھی ایسا کچھ بھی ہو گیا، بعد میں اس کو یاد آیا یا کسی نے یاد دلایا بھائی آپ 3 ہی پڑھے تھے، 1 اور رکعت پڑھنا تھا، لوگوں سے بات چیت بھی ہو گئی، واپس آئے گا، پھر 1 رکعت پڑھے گا، پھر سجدے سہو کرے گا، تو اس کی نماز باطل نہیں ہوگی، وہ پہلے کی نماز باطل نہیں ہوگی، وہ نماز بھی باقی رہے گی، بقیہ 1 رکعت پڑھنے پر اس کی نماز کمپلیٹ ہو جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اوپر ابھی حدیث گزری، طریقہ گزرا، آپ 2 رکعت نماز پڑھ کے سلام پھیرے، اٹھ کے چلے گئے، جا کے ایک لکڑی کے سہارے پر ہاتھ لگا کر آپ ٹھہر گئے، لوگوں نے آپس میں بات چیت کی، لوگ پھر خود حضرت کیا نام ہے ذوالیدین جو تھے وہ صحابی اٹھ کر اللہ کے رسول کے پاس گئے اور انہوں نے جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی، آپ نے ان سے بات کی، دونوں کی بات چیت ہوئی، پھر آپ نے ان کے بارے میں لوگوں سے گواہی طلب کی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے لوگوں سے بات کی، لوگوں نے آپ سے بات کی، پھر اس کے بعد آپ نے 2 رکعت نماز ادا کر کے سجدے سہو کیا۔ تو بات چیت نماز میں منع ہے، لیکن ایسی بھول چوک پر اگر بات چیت ہو رہی ہے، امام صاحب سلام پھرنے کے بعد بھول گئے، پیچھے سے لوگ بول رہے ہیں ارے مولانا 1 رکعت چھوٹ گئی تھی، آپ ایسے ہی پڑھا دیے، انہوں نے ہاں میں نہیں چھوڑا، نہیں چھوڑے، آپ آپس میں بات چیت ہو رہی ہے، پھر آخر میں ان کو ماننا پڑا کہ نہیں بھائی ہاں شاید چھوڑا ہے، جب سب لوگ کہہ رہے ہیں، 2 سے زیادہ لوگ کہہ رہے ہیں، تو پھر یہ یقین ہو گیا کہ اب نماز پڑھنی۔ ایک آدمی بولے گا تو اس کی بات پر اکتفا نہیں کیا جائے گا، ایک آدمی اگر بولا جائے گا تو نہیں مانا جائے گا، کیوں؟ 2 گواہ ہونا چاہیے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالیدین کی بات پر گواہی طلب کی، لوگوں نے گواہی دی، پھر آپ نے 2 رکعت نماز ادا کی۔ اچھا، ایک طریقہ تو یہ ہو گیا، یعنی ایک سجدہ سہو کب کرنا چاہیے یہ معلوم ہو گیا، نماز پوری ہونے سے پہلے اگر سلام پھیر دیا جائے تب اس کو بات چیت ہو یا کچھ بھی ہو اس کو پورا کر کے سجدہ سہو کرنا ہے۔ میرے خیال سے اور بہت زیادہ ہے، اس کو بقیہ اگلے درس میں رکھتے ہیں انشاءاللہ، یہاں سے پھر پہلے پوائنٹ سے پڑھتے ہیں ہم آئندہ درس میں۔ دیکھیے جب تک اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو سوال کیجیے۔ السلام علیکم مولانا۔ وعلیکم السلام۔ جی وہ اشراق کی نماز فجر کی نماز کے آدھے گھنٹے کے بعد پڑھ لے سکتے ہیں یا مطلب دھوپ نکلنا تیز ہونا دھوپ پڑ رہا ہے؟ آدھا گھنٹہ تو فکس نہیں کر سکتے، سورج نکلنے کا جو ٹائم ہے، دھوپ نکلنا ضروری نہیں ہے،
افضل ہے، دھوپ نکلنا ضروری نہیں ہے، البتہ سورج نکلنے کے 20 منٹ کے بعد. آپ سورج نکلنے کا ٹائم کیلنڈر میں دیکھ لیجئے کب نکل رہا سورج، یا فون میں ایپس وغیرہ ہے اس میں بھی آپ کو بتا دے گا. کیلنڈر میں ہے مولانا. ہاں، اس سورج نکلنے کے ٹائم کے بعد 20 منٹ چھوڑ کر پڑھیے، 20 منٹ کے بعد پڑھ لیجیے. اچھا ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر مولانا. وہی ہے شیخ، اگر سجدوں میں ایک سجدہ چھوٹ گیا یا سجدہ زیادہ ہو گیا تو سجدے سہو پہ کام ہو جائے گا؟ ابھی ہمارا درس باقی ہے، ابھی کہاں کہاں سجدہ کرنا ہے وہ بات انشاءاللہ آئندہ درس میں کریں گے. اگر مثال کے طور پہ آپ ایک سجدہ کر کے اٹھ گئے، آپ اٹھ گئے، یاد آ گیا، تو علماء نے کہا کہ فوراً پھر سجدے میں چلا جائے، رکعت چھوڑ دے، ڈائریکٹ سجدے میں چلا جائے، جہاں یاد آیا اس جگہ پہ پہنچ جائے. یہ چھوٹ گیا تھا، تشہد یاد آیا، تشہد چھوٹ گیا تھا، پھر فوراً تشہد میں چلا جائے. اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ جیسے مثال کے طور پہ تشہد میں بیٹھنا تھا، بیٹھے نہیں، اٹھ کے کھڑے ہو گئے. اب وہاں پر بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ جیسے اٹھتے اٹھتے جو ہے نا، اگر یاد دلایا گیا آپ پوری طرح کھڑے نہیں ہوئے تو بیٹھ جانا ہے، پوری طرح کھڑے ہو گئے تو نہیں بیٹھنا ہے، ایسا بعض لوگ کہتے ہیں. اب اس کی دلیل واللہ عالم بالصواب، لیکن طریقہ یہی ہے کہ جب بھی کوئی چیز یاد دلائی جائے، یہ بھول یہاں ہوئی ہے یا انسان کو خود یاد آ جائے، تو اس کو فوراً پھر اس جگہ پہ چلا جانا چاہیے جہاں اس نے بھول کی ہے. جیسے اب 2 رکعت چھوٹ گئی مثال کے طور پہ، تو فوراً 2 رکعت کی طرف وہ لپک رہا ہے، پھر وہ 2 رکعت نماز ادا کرنے کے لیے آ رہا ہے، حالانکہ وہ کام کاج میں لگ گیا تھا، باتوں میں لگ گیا تھا، سب کچھ ہو گیا تھا، لیکن پھر بھی وہ 2 رکعت پڑھنا ہے، اس کو یاد آ گیا تو سیدھا آ کے وہ 2 رکعت نماز پڑھے گا. بالکل اسی طرح جب یاد آ گیا کہ ایک سجدہ چھوٹ گیا تو اس کو ایک سجدہ کرنا چاہیے، اسی جگہ پہ جا کے سجدہ کرنا، پھر اٹھ کے اور رکعت کو کنٹینیو کرنا. بعد میں یاد دلائے، سلام پھیرنے کے بعد یاد دلایا گیا کہ بھائی آپ ایک سجدہ نہیں کرے فلاں رکعت میں، تب 2 سجدے سہو کر لینا، 2 سجدے سہو کر لینا. جزاک اللہ خیر.